السلام علیکم۔ بے وفا انسان کو بھلانے کے 10 طریقے۔ سب سے پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ آپ یہ ڈیسیژن کر لیں، یہ فیصلہ کر لیں کہ میں نے اس شخص کو بھولنا ہے۔ یاد رکھیے گا، جب آپ کسی بات کا تہیہ کر لیتے ہیں نا، دل میں ارادہ کر لیتے ہیں، یقین کر لیتے ہیں اندر سے کہ میں نے اس بندے کو بھولنا ہے جو آپ کی زندگی سے جا چکا ہے، اب میں نے اس کو کیوں یاد کرنا ہے، کیوں اس کے پیچھے خود کو تکلیف دینی ہے۔ تو جب آپ یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ میں نے اس کو بھولنا ہے تو آپ موو آن ہو جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ آپ ڈیسیژن کر رہے ہیں۔ سیکنڈ طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ کوئی کانٹیکٹ نہ کریں۔ بہت سارے لوگ جب ان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ وہ انسان ہمارے ساتھ ہماری زندگی میں شامل نہیں ہوگا یا ہم ایک ساتھ زندگی نہیں گزار سکتے، تو وہ کہتے ہیں کہ چلیں ہم ایز اے فرینڈ رہ لیتے ہیں۔ اصل میں ان کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو اس انسان کی عادت لگی ہوئی ہوتی ہے، وہ اس کے ایڈکٹ اتنے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بس کسی نہ کسی طریقے سے ہمارا کانٹیکٹ، ہماری بات چیت وہ ہوتی رہے تاکہ ہماری یہ نیڈ پوری ہوتی رہے۔ تو آپ نے کسی بھی قسم کا اس بندے کے ساتھ کوئی کانٹیکٹ نہیں رکھنا۔ کانٹیکٹ رکھیں گے تو آپ اسی کمفرٹ زون میں رہیں گے اور کبھی آپ آگے موو آن نہیں ہو پائیں گے۔ نمبر 3، اس کے بارے میں کوئی بھی انفارمیشن نہ لیں۔ بہت سارے لوگوں کی نا یہ عادت ہوتی ہے، جو ان کا ایکس ہوتا ہے تو وہ لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ آج کل اس کی زندگی میں کیا چل رہا ہے، وہ اسٹڈی کر رہا ہے، وہ جاب کر رہا ہے، کیا اس کی کہیں پر کوئی میرج ہو چکی ہے، کیسی اس کی زندگی چل رہی ہے، میرے چھوڑنے کے بعد کیا کبھی وہ پچھتایا، کبھی اس نے مجھے یاد کیا۔ تو اس طرح کی آپ حرکتیں نہ کریں، اس کے بارے میں کوئی انفارمیشن آپ نہ لیں، بلکہ کوشش یہ کریں کہ جس راستے پر اس کا گھر ہے وہ راستہ ہی آپ چھوڑ دیں، اور ہو سکتا ہے تو اس شہر کو بھی چھوڑ دیں کچھ دن کے لیے، وہاں سے کسی اور جگہ شفٹ ہو جائیں جاب کے لیے، اسٹڈی کے لیے، وہاں سے کچھ دن کے لیے اپنا انوائرمنٹ وہ ہے آپ چینج کر لیں۔ چوتھا کام یہ ہے کہ آپ اس کو لوگوں کے سامنے ڈسکس نہ کریں۔ مطلب کوئی بھی آپ کا پرانا دوست مل گیا ہے، آپ اس کے ساتھ بیٹھ کر وہی رام کہانی جو ہے وہ پڑھنا شروع کر دیں کہ جی ہمارا تعلق ایسے بنا تھا، پھر اتنا عرصہ ہم ساتھ رہے، پھر ایسے بریک اپ ہوا، پھر یہ ہوا، پھر وہ ہوا۔ اس کے بارے میں کوئی ڈسکس آپ نہ کریں۔ آپ جتنا اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے، ظاہری بات ہے پھر آپ اس کے بارے میں سوچیں گے، تو جتنا آپ سوچیں گے، جتنا اس کے بارے میں بولیں گے، جتنا بات چیت کریں گے، اتنا اپنے مائنڈ سے نکالنا آپ کے لیے مشکل ہوگا۔ تو آپ نے کبھی بھی اس کو کسی کے سامنے ڈسکس نہیں کرنا، نہ خود کے ساتھ نہ کسی اور کے ساتھ۔ پانچواں کام، آپ کے پاس اس شخص کے جتنے بھی میسیجز پڑے ہیں، جتنی بھی تصاویر پڑی ہیں، ان سب کو ڈیلیٹ کر دیں، ریموو کر دیں۔ اگر آپ اس کے اسکرین شاٹ، اس کی وائس، اس کی پکچر، ان کو سنبھال کر رکھیں گے تو آپ اسی کمفرٹ زون میں رہیں گے، آپ کبھی موو آن نہیں ہو پائیں گے۔ جب بھی آپ ان تصویروں کو، ان میسیجز کو، ان وائس کو سنیں گے، آپ کو تکلیف ہوگی، آپ ہرٹ ہوں گے۔ تو خود کو تکلیف نہ دیں، بلکہ ایک ڈیسیژن کریں۔ آپ کے لیے تھوڑا مشکل ہوگا، آپ فوراً سے پہلے اس بندے کی تمام پکچر، تمام میسیجز، تمام وائس وہ آپ ڈیلیٹ کر دیں۔ چھٹا کام، اس بندے نے جتنے بھی آپ کو گفٹ دیے تھے وہ آپ کسی غریب بندے کو دے دیں۔ مطلب آپ کسی اور کو آگے گفٹ کر دیں۔ اگر کوئی ایسا بندہ نہیں ہے، کوئی غریب، یا آپ کسی کو نہیں دینا چاہتے، تو ان کو ویسٹ کر دیں، ان کو ضائع کر دیں، ان کو اپنی آنکھوں سے بالکل دور کر دیں، جلا دیں۔ ان گفٹ کو اپنے پاس نہ رکھیں، کیونکہ جب بھی وہ گفٹ آپ کے سامنے آئیں گے تو فوراً آپ کے مائنڈ میں وہ آئے گا، تو اس سے جڑی تمام یادیں ان کو آپ ختم کر دیں۔ ساتواں کام، کبھی بھی اپنی زندگی میں کاش 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 یہ نہ کریں۔ مطلب ہوتے ہیں نا لوگ کہ کاش یار میں اس کو کبھی نہ چھوڑتا، یا کاش میں اس کے ساتھ کبھی تعلق نہ بناتا، یا کاش میں یہ غلطی نہ کرتا، کاش میں یہ نہ کرتا، کاش میں وہ نہ کرتا۔ خود کو گلٹی محسوس کرتے ہیں، تو کبھی بھی آپ نے خود کو گلٹی محسوس نہیں کرنا، بلکہ اس کاش، اگر مگر، ان الفاظ کو اپنی زندگی سے بالکل نکال کر پھینک دینا ہے۔ جو ہوتا ہے وہ بہتری کے لیے ہوتا ہے۔ آپ نے اس بات کو تسلیم کر لینا ہے، اس بات کو ایکسیپٹ کر لینا ہے کہ جو تھا اچھا ہوا، بہتر ہوا، اللہ مجھے اس سے کوئی بہتر
انسان نصیب فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ میری زندگی میں کوئی بہتر انسان بھیجے گا، اس سے بہتر ہوگا جو میرے لیے، میری دین دنیا کے لیے بہتر ہوگا۔ ساتواں کام، اپنے پاسٹ سے تعلق وہ ختم کر دیں۔ پاسٹ کا رونا روتے رہنا کہ جی ہم ایسے ہوتے تھے، ٹھیک ہے، اس سے پہلے میں ایسا تھا، پھر وہ آیا۔ ہمیشہ پاسٹ کی سوچ رکھنا، ماضی کی سوچ رکھنا، ماضی کی یادوں کے میلے لگائے رکھنا اور ماضی کی یادوں کو یاد کر کے پچھتاتے رہنا، روتے رہنا، تو اپنے آپ کو ماضی سے نکالیں اور فیوچر کے بارے میں سوچیں۔ اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کو ماضی کی بالکل یاد بھی نہ آئے، یاد آئے گی لیکن اس کو آپ نے ٹائم نہیں دینا۔ ڈیلی بیسس پر ایک ریسرچ کے مطابق 60 سے 70 ہزار خیالات ہمارے مائنڈ میں آتے ہیں، تو ماضی کی یاد بھی آئے گی لیکن خیال وہی آپ کے مائنڈ میں رہے گا جس کو آپ پانی دیں گے، جس کو آپ ٹائم دیں گے۔ جہاں پر آپ کا خیال ٹکے گا نا، وہی بات آپ کے مائنڈ میں بیٹھ جائے گی۔ تو جب وہ اس کا خیال مائنڈ میں آئے ماضی کی، تو اس کو زیادہ آپ نے فوکس نہیں کرنا بلکہ اس کو جانے دینا ہے جدھر وہ جا رہا ہے۔ آپ نے اس کے اوپر ٹکنا نہیں ہے، اس کے بارے میں سوچنا نہیں ہے۔ 9واں کام، کبھی بھی اکیلے کمرے میں نہ رہیں اور بالخصوص اندھیرے میں۔ اگر آپ اکیلے ہوتے ہیں اپنے اکیلے کمرے میں تو کوشش کریں کہ وہاں پر رات کو سوتے وقت کوئی آپ گرین کلر کی یا ریڈ کلر کی ایک لائٹ آپ ضرور لگائیں، ٹھیک ہے۔ اور پہلی بات تو یہ ہے، کوشش کریں کہ آپ اکیلے نہ رہیں، اپنے دوستوں کے ساتھ گھومتے رہیں، کوئی اور دوست بنا لیں جن کے ساتھ آپ ٹائم سپینڈ کریں۔ اپنے پرانے دوست، پرانے کلاس فیلو وہ کہیں سے ڈھونڈیں، اپنے لنگوٹیے یار ان کو ڈھونڈیں، کیونکہ جب آپ اس انسان کے ساتھ تعلق میں آئے ہوں گے تو آپ نے سارے رشتوں کو اگنور کر دیا ہوگا، ایون کہ اپنی فیملی کو بھی آپ نے اگنور کر دیا ہوگا۔ تو ان رشتوں کو دوبارہ سے بحال کریں، ان تمام لوگوں سے دوبارہ کانٹیکٹ کریں، ان سے دوستی، اپنا رشتہ دوبارہ سے کنٹینیو کریں، تاکہ آپ کا جو ایک تنہائی ہے، آپ کا اکیلا پن جو ہے وہ ختم ہو جائے، اور آپ کی جب تک شیئرنگ ہوتی رہے گی، آپ ہنستے رہیں گے، خوش رہیں گے، تو آپ جلدی موو آن ہو جائیں گے۔ لاسٹ کام، کبھی بھی سیڈ سانگ نہ سنیں اور سیڈ سٹیٹس اور سیڈ لوگوں میں آپ نے نہیں بیٹھنا۔ مطلب آپ کسی ایسے بندے کے ساتھ بیٹھ گئے ہیں جس کا بریک اپ ہوا ہے، آپ کا بھی بریک اپ ہو گیا ہے، وہ آپ کو اپنی رام کہانی سنائے گا، آپ اس کو اپنی سنائیں گے، تو کبھی بھی آپ نے سیڈ سٹیٹس نہیں دیکھنے، سیڈ سانگ نہیں سننے، اور یہ جو رومانٹک اور لو موویز ہوتی ہیں یہ آپ نے نہیں دیکھنی۔ اور اس سے متعلقہ کوئی بھی انسان جس کی کوئی لو سٹوری چل رہی ہے یا اس طرح کو کوئی ریلیشن شپ ہے، آپ نے اس بندے سے بھی اوائڈ کرنا ہے، کیونکہ جیسے ہی وہ اپنے محبت کے بارے میں، اپنے پیار کے بارے میں، اپنے پریم کے بارے میں بات کرے گا تو آپ کو فوراً اپنا پریم یاد آ جائے گا۔ تو آپ نے کبھی بھی ایسے بندے کے ساتھ آپ نے نہیں بیٹھنا، بلکہ اس طرح کی محفلوں سے اوائڈ کر کے آپ اللہ والوں کی محفل میں بیٹھیں، آپ دیندار لوگوں کی محفل میں بیٹھیں جہاں پر ذکر ہو رہا ہو، اذکار ہو رہے ہوں، اللہ رسول کی بات ہو رہی ہو۔ آپ ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں جہاں پر آخرت کی بات ہو رہی ہو، حقیقی کامیابی کی بات ہو رہی ہو، جہاں ہمیشہ رہنے والی زندگی کی بات ہو رہی ہو۔ آپ ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق، اپنا رشتہ وہ مضبوط بنائیں اور لوگوں سے امیدیں نہ رکھیں، اللہ سے مدد مانگیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے ایک تو بہتر انسان نصیب کرے گا، بہتر انسان آپ کی زندگی میں بھیجے گا۔ لیکن آپ اپنی نیت، اپنا قبلہ وہ درست کر لیں، آپ خود کو ٹھیک کر لیں، تو انشاءاللہ آپ کی زندگی میں اچھا انسان آپ کو ضرور مل جائے گا۔ سو آئی ہوپ کہ آج کی ویڈیو سے آپ نے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا۔ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے کمنٹ سیکشن میں آپ نے اپنا فیڈ بیک ضرور دینا ہے۔ آج کی ویڈیو کے حوالے سے یا کوئی بھی کویسچن آپ کے مائنڈ میں ہو تو وہ آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔